سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی، جس میں 7 قسم کے صدقات کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، اللہ ذوالجلال نے تمہارے لیے ایسے اعمال نہیں بتائے کہ جس کے ذریعے تم صدقہ کرو۔ ما تصدقون بہ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، وامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، ونہی عن المنکر صدقہ، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقہ، جائز اور حلال طریقے سے خواہش پوری کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی جائز خواہش اور شہوت کو پورا کرتا ہے اور اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے؟ قال ارأیتم لو وضعها فی الحرام الیس کان یکون علیہ وزر، کیا خیال ہے آپ کا اگر وہ ناجائز یہ کام کرے تو کیا اسے گناہ ہوگا کہ نہیں؟ فکذالک اذا وضعها فی الحلال یکون له اجر، جس طرح ناجائز اور حرام کے ارتکاب کرنے سے اسے گناہ ملے گا، وہ جائز اور حلال طریقے کو استعمال کرتا ہے تو اس کو اجر بھی ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 7 قسم کے صدقے بیان کیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اور جائز اور حلال طریقے سے خواہش کو پورا کرنا۔ ایک دوسری روایت بھی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور یہ روایت جو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 4038، اور کتنی خوبصورت یہ روایت ہے۔ اس روایت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی 6 قسم کے صدقوں کا تذکرہ کیا۔ علی کل نفس فی کل یوم طلعت علیہ الشمس صدقۃ منہ علی نفسہ، ہر شخص ہر روز جب سورج نکلتا ہے ہر شخص کے اوپر صدقہ کرنا ہے، اور وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ من ابواب الصدقہ، جو صدقے کے بہت سارے طریقے ہیں، التکبیر و سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمد للہ کہنا، اور لا الہ الا اللہ کہنا، جو پچھلی روایت میں گزر چکا ہے۔ اور 8واں صدقہ واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ پہلی حدیث میں بھی گزر چکا ہے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ 9واں صدقہ وَيَعْزِلُ الشَّوْكَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَالْعَظْمِ وَالْحَجَرِ، راستے سے پتھر ہٹانا، کانٹا ہٹانا اور ہڈی کو دور کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتَهْدِي الْأَعْمَى، کمزور نظر اور نابینے انسان کو راستہ بتا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تسمع الاصم والابکم حتی یفقہ، گونگے اور بہرے کو اس طرح سمجھانا کہ وہ سمجھ جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، نا واقف انسان کی رہنمائی کرنا کہ وہ اس چیز سے واقف ہو جائے، اس جگہ سے واقف ہو جائے جس کے بارے میں اسے علم نہیں ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وتسعى بشدة ساقيك الى اللهفان المستغيث، مدد کے لیے پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جانا اور اس کی مدد کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، اور کمزور انسان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دینا اور اسے اپنے بازوؤں پہ لے لینا اور اپنی طاقت کو استعمال کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کل ذلك من ابواب الصدقہ منك على نفسك، یہ صدقے کے وہ دروازے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے آپ پر صدقہ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری حدیث کے اندر چند صدقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 4 صدقوں کا تذکرہ اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے جو سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ابن آدم
60 व 300 मिफ़सल अला कुल्ली वाहिदिन मिनहा फी कुल्ली यौमिन सदक़ा। और दूसरी रिवायत के अल्फाज ये हैं, अला कुल्ली सुलामा मिन अहदिकुम सदक़ा। ए आदम के बेटे, अल्लाह ताला ने तेरे जिस्म में 360 जोड़ बनाए, हर जोड़ पे सदका है, हर दिन हर जोड़ पे हर रोज सदका है। फल कलिमतु तय्यिबा यतकल्लमु बिहा अर्रजुलु सदक़ा। जब इंसान कोई अच्छी बात कहता है या करता है, ये भी उसके लिए सदका ही लिखी जाती। और दूसरा सदका जो इस हदीस में है, जो 15वां सदका है, किसी हाजतमंद की मदद करना। वअउनुर रजुलि अखाहु अला शैइ सदका। कोई इंसान अपने भाई की मदद करता है किसी चीज में भी, ये भी अल्लाह अज़्ज़ व जलाल उसके लिए सदका लिख लेते। वशरबतु मिनल माइ युस्क़ीहा सदका। किसी को पानी का घोंट पिला देना, ये भी सदका। व इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ सदका। जिस तरह रास्ते से कांटा, हड्डी दूर करने से, पत्थर दूर करने से सदके का सवाब मिलता है, तकलीफ देने वाली किसी चीज को दूर कर देना, ये उसके लिए सदका बन जाएगा। तो रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, ये भी बाइस से अजर सवाब है और ये भी सदका लिखा जाता है। सैयदना हकीम बिन हिजाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत और अबू बर्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत, ये सहीहुल जामे की है 1390। अमितिल अज़ा अन तरीक फ़इन्नहु लक सदक़ा। रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर कर दे, बिला शुबा ये भी तेरे लिए सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ये सही तरगीब की रिवायत है 960, लैसा सदक़तुन अअज़म अजरन, लैसा सदक़तुन अअज़म अजरन मिन मा। पानी से बढ़ के कोई सदका भी अजर के एतबार से अजीम तर नहीं है। जैसे इस हदीस के अंदर वशरबतु मिनल माइ युस्क़ीहा सदक़ा, किसी को पानी का घोंट पिलाना, ये भी सदका बयान किया गया है। एक और हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके की 18वीं किस्म को बयान किया है और ये रिवायत है मिक़दाम इब्न मादी करीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सहीहुल जामे 5535। सवाब की नीयत से अपनी औलाद, बीवी और खादिम पर खर्च करना, ये सदका लिखा जाता। मा अतअमत ज़ौजतक फहुव लक सदक़ा वमा अतअमत वलदक फहुव लक सदक़ा वमा अतअमत खादिमक फहुव लक सदक़ा वमा अतअमत नफ्सक फहुव लक सदक़ा। जो तूने अपनी बीवी को खिलाया वो तेरे लिए सदका है, और जो तूने अपनी औलाद को खिलाया वो भी तेरे लिए सदका है, और जो तूने अपने खादिम को खिलाया वो भी तेरे लिए सदका है, और जो तूने अपने आप को खिलाया वो भी तेरे लिए सदका है। और सहीहुल जामे की दूसरी रिवायत 6780 के अल्फाज ये हैं, नफ़क़तुर रजुलि अला अहलिही सदका। आदमी का अपनी बीवी पर खर्च करना भी सदका है, सिर्फ खिलाना सदका नहीं। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रिवायत मिक़दाम इब्न मादी करीब की है, सहीहुल जामे 5660, मा कसब अर्रजुलु कसबन अत्यब मिन अमलि यदी। आदमी के अपने हाथ की कमाई से पाकीज़ा कोई कमाई नहीं। वमा अनफ़क़ अर्रजुलु अला नफ़्सिही व अहलिही व वलदिही व खादिमिही फहुव सदक़ा। और आदमी अपने आप पर, अपने घर वालों पर, अपनी औलाद और खादिम पर जो भी खर्च करता है वो सदका है। और तीसरी रिवायत सैयदना अबू मसऊद बदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अनफ़क़ अर्रजुलु अला अहलिही नफ़क़ा व हुवा यहतसिबुहा कानत लहु सदक़ा। सहीहुल जामे 402। आदमी जब अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से कोई चीज खर्च करता है तो ये उसके लिए सदका बन जाए। और सहीहुल जामे की एक रिवायत 4546, उसके अल्फाज अमर बिन उमैया दमरी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मा सनअत इला अहलिका फहुवा सदक़तुन अलैहिम। हर वो काम जो तू अपने घर वालों से करता है वो तेरी तरफ से उन पर सदका लिखा जाता। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अअता अर्रजुलु इम्रअतहु फहुवा सदक़ा। सहीहुल जामे 5540। आदमी जो भी अपनी बीवी को देता है वो उसके लिए सदका बन जाती। तो इन सारी रिवायात को सामने रखने से चार बातें समझ आए। बीवी को खाना खिलाना, औलाद को खादिम को खिलाना, ये भी सदका है। इन पे किसी किस्म का खर्च करना, ये भी सदका है। इनको वैसे माल दे देना,
یہ بھی صدقہ ہے، اور کوئی بھی کام جو ان کی بھلائی کے لیے کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ تو ان چار پہلوؤں کو یاد رکھنے والی ایک حقیقت ان حدیثوں نے بیان کی ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کھانے کا بندوبست کر دیں گھر والوں کا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہ دیں، یہ سب کچھ صدقہ ہے، اس کو خوشی سے کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ فی رقبہ ودینار انفقتہ علی اہلک۔ 4 دیناروں کا تذکرہ کیا، 1 دینار اللہ کی راہ میں تو نے خرچ کیا، 1 مسکین پہ صدقہ کیا، 1 غلام کو آزاد کرنے پہ خرچ کیا، اور 1 اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، صحیح مسلم کی روایت ہے، سب سے اجر کے اعتبار سے عظیم دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 19واں صدقہ بھی بیان کیا ہے، اور وہ صدقہ کیا ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے 3081، ان صدقتك من مالك صدقہ ان صدقتك من مالك وان نفقتك على عيالك صدقہ ان نفقتك على عيالك صدقہ، تیرا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا یہ صدقہ ہے۔ وانما تأكل امرأتك من مالك صدقہ، جو آپ کی بیوی آپ کے مال سے کچھ کھائے گی وہ بھی صدقہ ہے۔ وانك ان تدع اهلك بخير خير من ان تدعهم يتكففون الناس، اور تو اپنے اہل عیال کو خیر کے ساتھ چھوڑ جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑ جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلاتے پھرے۔ تو بیوی کا شوہر کے مال سے کچھ لے لینا اور کھا لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی سوال کیا تھا، ان ابا سفیان رجل شحیح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، اللہ کے رسول میرے خامد ابو سفیان بخل کرتے ہیں، بخیل ہیں، اتنا بھی مال مجھے نہیں دیتے کہ میرا اور میرے بچوں کا گزارا ہو جائے۔ افآخذ منه وهو لا يدري، کیا خیال ہے کیا میں چپکے سے لے سکتی ہوں اور اس کو پتہ نہ چلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذی ما يكفيك وولدك بالمعروف، تم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے معروف طریقے سے اتنا لے سکتی ہو جتنی ضرورت ہے۔ معروف سے مراد کیا ہے؟ یہ نہ ہو کہ جیب خالی ہو اور پڑوسی چھڑانے کے لیے آئے ہوئے ہوں کہ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ اس حدیث کے پتہ چلنے کے بعد یہ نقب زنی ہر روز ہی گھر میں جاری رہے، کہ اللہ کے رسول نے تو اجازت دے دی ہے تو ہر روز یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ معروف طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں دے رہا اور وہ گھر میں نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس کا بخل ہے، تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عورت لے سکتی۔ 20واں صدقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1960، رشتہ داروں اور اقربا پر خرچ کرنا۔ ما انفق المرء على نفسه وولده واهله وذي رحمه وقرابته فهو له صدقہ، آدمی اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر اور اپنے قرابت داروں پر جو بھی خرچ کرتا ہے، اللہ عز وجل یہ اس کے لیے صدقہ بنا دے۔ 21واں صدقہ جو بہت ہی آسان ہے لیکن لوگ اس کو چھوڑ چکے، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صدقہ اور اس طرح کے مزید 2 اور صدقے ایک ہی حدیث میں بیان کی۔ فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کے سامنے کھلے چہرے سے ملنا، مسکرانا، مسکرا کے ملنا، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، تیرا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور تیرا کسی ایسے انسان کو جو بھولا بھٹکا ہے اس کو صحیح راستہ دکھا دینا جہاں اسے راستے کا پتہ نہیں چل رہا، یہ صدقہ ہے۔ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرِ وَالشَّوْكِ وَالْعَظْمِ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور راستے سے پتھر اور کانٹے اور ہڈی کو دور کر دینا یہ صدقہ ہے۔ اور آگے فرمایا، وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، تیرا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا اور انڈیل دینا، یہ بھی صدقہ۔ ضرورت کو پورا کر دینا، یہ بھی صدقہ۔ تو اس حدیث کے اندر جہاں مسکرانے کو صدقہ کہا گیا،
جہاں بھولے بھٹکے کو راستہ دکھانے کو صدقہ کہا گیا، وہاں اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا یہ بھی صدقہ کہا گیا۔ اور کتنا ہی اچھا ہو کہ اس معنی کے اعتبار سے ایک یہ بھی کام کیا جائے، کبھی ایسا بھی کام ہونا چاہیے جس طرح اپنے ڈول سے کسی بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا صدقہ ہے، تو کبھی اپنا ہاتھ جیب میں لے جا کر کچھ نکال کے دوسرے کی جیب میں چپکے سے ڈالنا بھی تو صدقہ بن ہی سکتا۔ 23واں صدقہ صحیح الجامع کی روایت ہے 4555، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی یہ صدقہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت کی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 544557، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنبَسِطٌ، اور یہ بھی ایک نیکی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانے سے ملے۔ وَأَن تَصُبَّ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ جَارِكَ، اور اپنے ڈول سے اپنے پڑوسی کے ڈول میں پانی ڈال دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، نیکی کے کام کرنا انسان کو بری موت سے بچاتے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 3796، والصدقة خفيا، اور خفیہ صدقہ کرنا تطفئ غضب الرب، یہ تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وصلة الرحم زیادة فی العمر، اور صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر میں برکت آتی ہے اور وہ بڑھ جاتی ہے۔ وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، اور ہر نیکی صدقہ ہے۔ وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، جو دنیا میں نیکی والے ہیں وہ قیامت کو بھی نیکی والے ہوں۔ وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ، اور جو برائی والے دنیا میں ہیں اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن بھی برائی والے لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 4558، کل معروف صنعتہ الی غنی او فقیر فہو صدقہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ نیکی آپ کسی غریب کے ساتھ کریں، فقیر کے ساتھ کریں تو تب جو ہے آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ اس حدیث نے ایک اور دروازہ کھولا ہے نیکی کا، ہر وہ نیکی جو تو کسی مالدار یا فقیر سے کرتا ہے اللہ اسے بھی صدقہ بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث کے اندر کتنی خوبصورتی سے یہ سمجھا دیا کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں صدقہ بن سکتی ہیں۔ 24واں صدقہ 3 دن سے زائد مہمان نوازی کرنا، اور مہمان نوازی بلا شبہ یہ بہت بڑے کرم کی بات ہے، اور حدیث کے تو الفاظ ہیں کہ مہمان نوازی کرنے والا یہ خیر والا انسان ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نواز نہیں اس میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں۔ صحیح الجامع کی روایت 3901، الضیافة 3 ایام فما زاد فهو صدقہ، مہمان نوازی 3 دن تک ہے، لیکن جو مہمان نوازی 3 دن سے بڑھ جائے تو جو کچھ کھلائے گا وہ اس کے لیے صدقہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 6502، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، جائزتہ یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات اس کا حق بنتا ہے نا، یہ اس کا انعام ہے، اکرام ہے۔ والضیافۃ 3 ایام، اور 3 دن مہمان نوازی کرنا یہ اس کا حق ہے۔ فما بعد ذلك فهو صدقہ، جس کے بعد بھی اس کی خدمت کرے گا اس کے صدقہ بن جائے گا۔ ولا يحل له ان يسوي عنده حتى يحرجه، ساتھ ایک ادب دے دیا، اگر ضرورت نہیں ہے تو اس سے زیادہ نہ رہے تاکہ اس کو حرج نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ مہمان نوازی کر ہی نہ سکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 25واں صدقہ بھی بیان کیا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت صحیح الجامع کی 4490، کف شرک عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، اپنے شر کو لوگوں سے روک لو، یہ تیری طرف سے تمہاری جان پر ہی صدقہ ہوگا۔ برائی سے رکنا، جس طرح روکنا صدقہ ہے، برائی سے رکنا بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 4037،
علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ ہے. فإن لم یجد، اگر وہ صدقہ نہیں کر سکتا، فیعمل بیدی، ہاتھ سے کسی کو نفع دے، فینفع نفسہ، جس سے اپنے آپ کو وہ نفع دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. یا کسی کے کام کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. ویتصدق، خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے جو اس کو مال ملے وہ صدقہ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے. فإن لم يستطع فيعين ذا الحاجة الملهوف، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو کسی کمزور ضرورت مند کی مدد کر دے. فإن لم يفعل، مدد بھی نہیں کر سکتا، فيأمر بالخير، خیر کا حکم کر دے. فإن لم يفعل، ڈرتا ہے نیکی کا حکم بھی نہیں کرتا کہ لڑائی نہ ہو جائے، آگے سے کو غصہ نہ کر جائے. فَيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو برائی سے روک لے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 26واں صدقہ یہ بیان کیا ہے، دو لوگوں کے درمیان صلح اور انصاف کرنا، یہ بھی صدقہ. اور ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا. کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر روز ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور اللہ نے انسان کے 360 جوڑ بنائے. تعدیل بین الاثنین صدقہ، دو لوگوں کے درمیان صلح اور انصاف کروانا صدقہ ہے. تعین الرجل علی دابتہ فیحمل علیہا او ترفع له علیہا متاعہ صدقہ، کسی آدمی کو سواری پر بیٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے. وکل خطوۃ تخطوها الی الصلاۃ صدقہ، نماز کے لیے پیدل چل کے جانا، اس پر ہر قدم پہ صدقہ لکھا جاتا ہے. ودل الطریق صدقہ، کسی کو راستہ بتانا صدقہ ہے. وتمیط الاذى عن الطریق صدقہ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا، یہ صحیح الترغیب کی روایت ہے 2820. سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ایوب الا ادلک علی صدقۃ یحبها اللہ ورسولہ، اے ابو ایوب انصاری، میں آپ کو ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے. تصلح بین الناس اذا تباغضوا وتفاسدوا، جب لوگ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہوں اور آپس میں فتنہ و فساد کا شکار ہوں تو اس وقت ان کے درمیان صلح کروا دینا، یہ تیرے لیے بہت بڑا صدقہ. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے یہ کہا، الا ادلک علی صدقۃ یحب اللہ، ایسے صدقے کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤں جو اللہ عز وجلال کو بہت پسند ہے، جس کو اللہ عز وجلال بہت پسند کرتے ہیں. قلت بأبی انت و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ بتائیے. قال تصلح بین الناس فإنها صدقہ یحب اللہ موضعها، لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ ایسا صدقہ ہے جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے. یہ روایت بھی صحیح ترغیب کی ہے 2820. 29واں صدقہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، اگرچہ بہت بڑے اعمال ہیں، یہ صدقہ بھی لکھا جاتا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 8098، یصبح علی کل سلامہ من احدکم فی کل یوم صدقہ فلہ بکل صلاۃ صدقہ، ہر انسان کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ ہے. جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا صدقہ ادا ہوتا ہے. وصیام صدقہ، روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. وحج صدقہ، اور حج بھی صدقہ ہے. وتسبیح صدقہ، اور سبحان اللہ بھی صدقہ ہے. وتکبیر صدقہ، اور اللہ اکبر صدقہ ہے. وتحمید صدقہ، اور الحمدللہ یہ صدقہ ہے. ویجزئ احدکم من ذلک رکعتا الضحی، اور ان سارے صدقات سے کفایت کرنے والا عمل یہ ہے کہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں. ضحیٰ کی نماز، چاشت کی نماز، اور اسے صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے. صلاۃ الاوابین حین رمضت الفصال، وفی روایہ وحین ترمض الفصال. صلاۃ الاوابین کا وقت یہ ہے جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں، جب وہ سخت گرمی میں زمین پہ چلیں. تو یہ 2 رکعتیں انسان کو ان تمام صدقات سے کفایت بھی کر جائیں گی اور جسم کے 360 جوڑوں کے صدقے کی ادائیگی کا سبب بھی بن جائے. 30واں صدقہ
کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 4542 کل قرض صدقہ، ہر قرض یہ بھی اجر و ثواب کے اعتبار سے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کے حوالے سے ایک اور صدقہ بھی بیان کر دیا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 6080 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہو جائے گا۔ من اقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقہ مرہ، جو قرض دیتا ہے 2 مرتبہ چاندی، اس وقت سکہ رائج الوقت چاندی اور سونا ہی تھا جس کو درہم اور دینار کہتے تھے، فرمایا یہ صدقے کے برابر ہے، حالانکہ دیا قرض ہے لیکن اللہ عز وجل قرض تو واپس مل ہی جانا ہے، اور حکم بھی یہ ہے انما جزاء السلف الحمد والاداء، کہ جس سے قرض لیا ہے اس کو وقت پہ واپس کیا جائے اور اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کی جائیں کہ اس نے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیا، واپس بھی مل جانا ہے لیکن صدقہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، تیسری بات بھی فرمائی جو 32واں صدقہ بنتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 6108 اور صحیح الترغیب کی 907۔ من انظر معسرا فلہ کل یوم، من انظر معسرا جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، فلہ کل یوم مثلہ صدقہ، جتنا اس نے قرض دیا ہے اللہ اتنا ہی اس کا صدقہ لکھ لیتے ہیں جب وہ مہلت دیتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پھر سنا من انذر معسرا فلہ کل یوم مثلیہ صدقہ، 1 مہینے کے لیے 10 دن کے لیے قرض دیا، نہیں بن پڑا اس کو مہلت دے دی، ہر گزرنے والا جو اوپر گزرنے والا دن ہے جتنا اس نے قرض دیا اس کو دگنا کر کے اللہ اس کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 33واں صدقہ بیان کرتے فرمایا، اور یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، تہجد کی نیت کر کے سونا یہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح الجامع 5691۔ ما من امرئ يكون له صلاة بالليل فيغلبه عليها النوم، جو شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے لیکن نیند کا غلبہ ہو گیا، الا كتب الله له اجر صلاته، الا كتب الله تعالى له اجر صلاته وكان نومه عليه صدقہ، اللہ عز وجل اس کو نماز کا اجر بھی عطا کر دیں گے، لکھوا دیں گے، اور اس کی نیند کو بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، اور اس کی نیند کو بھی اس کے لیے صدقہ بنا دیں گے۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی روایت 5941، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، جو اپنے بستر کی طرف آتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ وہ رات کو تہجد پڑھے گا، فغلبته عينه حتى يصبح، اس کی نیند اس پہ غالب آ جاتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل، اس کی نیت کے مطابق اس کی تہجد لکھی جاتی ہے اور اس کی نیند کو بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کی نیند کو بھی اس کے رب کی طرف سے اس پہ صدقہ لکھا جاتا ہے۔ وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل، اور اس کی نیند کو اللہ عز وجل کی طرف سے بطور تحفہ صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ 34واں صدقہ جو روایت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جس کی شرح درخت ہو یا کوئی اناج اور فصل ہو، جو بھی اس سے پرندہ انسان یا جانور کھا لے تو وہ بھی انسان کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی بھی مسلمان جو درخت لگاتا ہے، او یزرع زرعا، یا کوئی کھیتی بیچتا ہے، فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمہ الا کانت لہ بہ صدقہ، پھر اگر اس سے کوئی انسان، کوئی پرندہ یا کوئی چھپایا کوئی جانور کھا لے تو یہ سب کچھ اس مالک کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 5768، ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی بھی مسلمان جب کوئی درخت لگاتا ہے، الا کان ما اکل منہ لہ صدقہ، جو بھی اس سے کھا لیا جائے وہ صدقہ بن جاتا ہے، وما سرق منہ صدقہ، باغ لگایا اور منچلے نوجوان اس کی پرواہ نہیں کرتی اور کچھ لے لیا انہوں نے چوری سے، انہوں نے تو چوری کی لیکن اس کا صدقہ لکھا جائے گا۔ وما اکل السبع فهو له صدقہ، کسی درندے نے بھی کچھ کھا لیا وہ بھی صدقہ لکھا جائے گا۔ وما اکلت الطیور فهو له صدقہ، اور اگر پرندوں نے بھی کچھ لے لیا تو یہ بھی صدقہ لکھا جائے گا۔ ولا يرزقه احد كان له صدقہ، کوئی وہاں سے کوئی چیز توڑ کے لے جاتا ہے تو وہ بھی صدقہ لکھا جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 6273، من زرع زرعا، جو کھیتی باڑی کرتا ہے یا کوئی کھیتی لگاتا ہے، فأكل منه طير او عافية كان له صدقہ، کوئی پرندہ یا کوئی جنگلی جانور کوئی کھا لے تو وہ بھی صدقہ لکھا جائے۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، صحیح الجامع 5974، من احیا ارضا میتہ فلہ فیہا اجر، جو ایک بنجر زمین ہے، مردہ زمین ہے، اس کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، زندہ کرتا ہے، اسے اجر ملتا ہے۔ وما اکلت العافیۃ منہا فہو لہ صدقہ، اور جو کچھ اس نے اس میں لگایا، اگر کوئی جنگلی جانور کو درندے اس سے کھا لیتے ہیں تو یہ بھی اللہ ذوالجلال اس کے لیے صدقہ بنا دے۔ صحیح الجامع کی ایک روایت نے تو یہ سارے سلسلے ہی جمع کر لیے، 6400، من غرس غرسا لم يأكل منه آدمی ولا خلق من خلق اللہ الا كان له صدقہ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث سننے کے بعد کوئی سوال کرتا، جی پرندے کی تو بات سمجھ میں آ گئی، انسان بھی گزرتے کھا لے گا، کوئی جانور بھی، تو آپ کو کیا خبر، وہاں تو چوہے کیا کچھ کھا جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی دیگر مخلوقات کا بھی تذکرہ کر دیا کہ من غرس غرسا لم يأكل منه آدمی ولا خلق من خلق اللہ، جو شخص بھی درخت لگاتا ہے اس سے کوئی آدمی، کوئی انسان کھا لے یا اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق کھا لے، الا كان له صدقہ، وہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ تو مت پریشان ہوئیے، یہ چوہا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اگر درندوں اور چپائیوں کے کھانے سے اللہ اجر دے گا تو جو بھی چیز کھائے گی اس حدیث کی روشنی میں وہ بھی باعث اجر ہو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کاشتکار کچھ زیادہ ہی عقل مند ہو گیا ہے، کچھ لوگ تو ویسے زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، اور کچھ لوگ ویسے صدقہ نہیں کرتے، اور کچھ تیسرے درجے پہ چلے گئے کہ حدیثیں تو بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی جانور، کوئی پرندہ کھائے گا تو صدقہ بن جائے گا۔ وہ خود تو رات کو نہیں جا سکتے، یا صبح ان کو کوئی کام ہوتا نہیں جا سکتے، تو وہ کالی قمیضیں لٹکا دیتے ہیں کہ کوئی پرندہ آئے تو پتہ چلے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بخل کے راستے جب سے انسانیت نے اختیار کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ تو آئیے صدقات کی قسمیں بیان کرے تھے۔ 35واں صدقہ یہ ہے، کسی ملنے والے کو سلام کہنا بھی صدقہ۔ یہ روایت سنن نبی داود کی ہے 5243، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس روایت تفصیلی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، تسلیمہ علی من لقی صدقہ، جس سے ملاقات کرتا ہے انسان اس کو سلام کہتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظمت بیان کی تھی سلام کرنے کی، کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، کئی تسلموا، تمہیں سلامتی ملے گی، کئی تعلو، تمہیں بلندیاں ملیں گی۔ اور ایک روایت کے الفاظ تو یہ ہیں، تم سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، تہجد پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 36ویں صدقے کی قسم ہے لوگوں کی طعن و تشنیع پر صبر کرنا۔ لوگوں کی طعن و تشنیع، لوگوں کی باتیں، یہ آج سب سے زیادہ انسانوں کو تکلیف دیتی ہیں۔ جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان۔ علبہ بن زید بن حارثہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی تو ہر شخص نے اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کیا۔ علبہ بن زید کہتے ہیں، اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس سے میں صدقہ کروں، اللہم انی اتصدق بعرض علی من نالہ من خلقک، اے اللہ میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، جو بھی اس کو پامال کرے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اور ابو ضمضم بیان کرتے ہیں، کان اذا اصبح قال، جب بھی وہ صبح کرتے تھے کہتے، اللہم انہ لا مال لی اتصدق به علی الناس، اے اللہ میرے پاس کوئی مال تو ہے نہیں کہ میں صدقہ کروں، وقد تصدقت علیہم بعرضی فمن شتمنی او قذفنی فہو فی حل، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، کوئی مجھے گالی دے یا مجھ پہ الزام لگائے میں نے اسے معاف کر۔ یہ کتنا بڑا صدقہ ہے، اور قرآن نے کس قدر اس کا اجر لکھا ہے۔ 4 وہ کام جس کا ان لمیٹڈ اجر ہے، ان 4 کاموں میں ایک کام یہ ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے میرے محبوب، لوگ جو آپ کو تانے دیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور آپ برداشت کرتے ہیں، اس کا بھی ان لمیٹڈ اجر ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان 36 قسموں کو سمجھنے
اور پھر انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کی قیامت کے دن رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔